السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سلطان عبدالعزیز کے پاس ایک دفعہ ایک ایسا مقدمہ لایا گیا جو سلطان عبدالعزیز کی زندگی کا بڑا انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان عبدالعزیز نے خود اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کو تفصیل سے لکھا اور بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس واقعے کو ایک بادشاہ اور اس کی بیوی کا واقعہ بنا کر بتایا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز اور اس کے وزیر کا تھا، اور یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے تھا کیونکہ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز کی عقل مندی سے جڑا ہوا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں سلطان کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر بہت ہی عقل مند، دانا اور بااخلاق انسان تھا، اور اس کے اخلاق اور رحم دلی کی وجہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے حالات تھے۔ وہ وزیر تقریباً 25 سال کی عمر میں سلطان کا خاص وزیر بن گیا، لیکن اس کا بچپن کس حالات میں گزرا یہ صرف وہ وزیر ہی جانتا تھا۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کرتا رہا، اور حالات کا سامنا کرتے کرتے 22 سال کی عمر میں سلطان عبدالعزیز کا وزیر بن گیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا وزیر غصے کی حالت میں گھر میں گیا، اور جب اس نے اپنے غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا تو اس کی بیوی کے منہ سے غصے کی حالت میں اپنے شوہر کے لیے جہنمی کا لفظ نکل گیا۔ وزیر پہلے بھی سخت غصے میں تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس طرح کا لفظ سنا تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ جب یہ بات اس کی بیوی نے سنی تو وہ رونے پیٹنے لگی، اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے جب وزیر کی بیوی کا شور سنا تو وزیر کے گھر میں داخل ہوئے اور سارا معاملہ پوچھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو غلطی سے جہنمی بول دیا، اور میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ لہٰذا اس دنیا میں تو نہ ہی کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا مجھے اپنے شوہر نے طلاق دے دی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز کے کانوں تک پہنچی تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور خود کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر سلطان کا وہ خاص وزیر اور دوسرے لوگ وزیر کی بیوی کو لے کر سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان کا وزیر جب عدالت میں پہنچا تو سلطان کی عدالت میں بڑی تعداد میں قاضی صاحب، بڑے بڑے علماء اور دیگر وزیر موجود تھے۔ وزیر بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جب میری بیوی کو طلاق ہو گئی تو اتنے بڑے علماء اور اتنا بڑا اجتماع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ اور مجھے تحقیق کرنے دو۔ سلطان کا وزیر سلطان کے حکم پر بیٹھ گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے سارا معاملہ پوچھا تو وزیر نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور کہا، میں نے اسی طرح اپنی بیوی کو کہا ہے، لہٰذا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اتنا بڑا نیک کام نہیں کیا کہ میں خود کو جنتی کہلا سکوں، تو لہٰذا جب اس دنیا میں کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا کوئی دلائل نہیں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو تمام قاضیوں کی طرف رخ پھیرا اور ہر قاضی سے ان کی رائے پوچھی۔ پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، بڑے بڑے ساری زندگی چلے کاٹے، لیکن ہم بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک سرکاری عہدے پر مامور وزیر کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دن میں اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، کتنے لوگ اس سے تنگ ہوں گے، لہٰذا جب انسان سے اس دنیا میں لوگ تنگ ہوں تو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وزیر سلطان عبدالعزیز نے دوسرے قاضی سے رائے پوچھی تو اس کے بھی خیالات پہلے قاضی سے ملتے جلتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ بے شک اس وزیر نے کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کے جنتی ہونے کا ثبوت نہیں، لہذا اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اسی طرح سلطان عبدالعزیز باقی قاضیوں سے ان کے خلاف پوچھا گیا تو تمام قاضیوں کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور آخر پر تمام قاضیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وزیر کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اب اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے،
لہٰذا اب اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی بیوی عدت کے دن گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ دوبارہ وزیر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ عدت کے دن گزارنے کے بعد حلالہ کرے، اور حلالہ کرنے کے بعد ہی اس کی بیوی دوبارہ وزیر سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، میرے خیال میں وزیر کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے کہی تو قاضی اور امام صاحب حتیٰ کہ سارے وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے کہ جب تمام قاضیوں نے فیصلہ کر دیا کہ وزیر کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے تو پھر سلطان عبدالعزیز غیر شرعی بات کیوں کر رہا ہے؟ چند قاضیوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کا خاص وزیر ہے، لہذا سلطان ہم سے غلط فتویٰ دلوا کر اس وزیر کا گھر بچانا چاہتا ہے۔ تو چند قاضیوں نے سلطان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بول دیے، لیکن سلطان عبدالعزیز با اخلاق انسان تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ اب بھی یہ بات میں ثابت کر کے دیتا ہوں۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تم سے چند سوالات پوچھوں گا، ان سوالات کے جواب کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں۔ وزیر نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، آپ مجھ سے پوچھئے۔ سلطان عبدالعزیز نے وزیر سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں گناہ پر غالب ہوتے ہوئے تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا؟ کیا کوئی ایسا وقت تمہاری زندگی میں گزرا جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے تھے، لیکن تم نے اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کیا؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، اور اتنی گہری سوچ میں ڈوبا کہ سلطان عبدالعزیز نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے وزیر، بتاؤ زندگی میں ایسا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہو کہ تم گناہ کرنے پر غالب ہو لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دیا ہو؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ گزر چکا ہے۔ سلطان نے کہا، وہ کب اور کیسے؟ تم اپنی بات تفصیل سے سناؤ۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب میری عمر 14 سے 15 سال تھی اس وقت میں جوانی کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ میں ایک تندور والے کے پاس کام کرتا تھا۔ تندور والے کا کاروبار بہت بڑا تھا، لہٰذا اس کے پاس اپنے کام کو سنبھالنے کا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس کا اکثر کام میں سنبھالتا تھا اور مجھے وہاں کام کرنے کی مزدوری دیتا تھا، اور اس طرح میں اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شام کے وقت ایک عورت جو کہ ابھی تقریباً اس عمر یعنی 20 سے 22 سال کی ہوگی، وہ ہر روز شام کو ہمارے پاس 4 سے 5 روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی، لیکن چند دن گزرے کہ وہ روٹیاں لینے کے لیے نہیں آتی۔ میں نے اپنے مالک کو کہا، حضور، ہمارے تندور پر ایک عورت تقریباً پچھلے کئی سالوں سے روٹیاں لے کر جا رہی ہے، لیکن چند دن گزرے کہ اب وہ روٹیاں لینا بند کر گئی۔ تو میرے مالک نے کہا کہ ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، اگر ایک گاہک نے آنا بند کر دیا تو کیا ہمارا کام بند ہو جائے گا؟ تو میں اپنے مالک کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی، اتنے سالوں سے روٹیاں خریدنے والی عورت نے ہمارے تندور پر آنا کیوں بند کر دیا؟ ایک رات میں نے اس عورت کے گھر پیغام بھیجا کہ تندور والا تمہیں بلا رہا ہے۔ جب میرا پیغام اس عورت تک پہنچا تو وہ شام ڈلنے سے پہلے تندور پر پہنچ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کئی سالوں سے ہمارے تندور سے روٹیاں لے کر جا رہی ہو، آخر ایسا کیا ہوا کہ اب تم نے روٹیاں خریدنا بند کر دی؟ تو اس نے کہا، میرے پاس اب روٹیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، میں ایک انجان آدمی کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی کے ذاتی مسائل نہیں پوچھنا چاہیے، لہٰذا وہ وہاں سے جانے لگی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم ہر روز رات کو آ کر مجھ سے روٹیاں لے جایا کرو اور اس کے پیسے دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں کسی انجان آدمی سے بغیر پیسے دیے کیسے ہر روز روٹیاں لے کر جا سکتی ہوں؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم مجھے اپنا سمجھ کر مجھ سے روز روٹیاں لے کر جایا کرو، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بہت مجبور تھی، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی اور کہا، میں ہر روز شام کو آ کر تم سے روٹیاں لے جایا کروں گی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب بھی میرے پاس پیسے آئے تو میں تمہارا ادھار ضرور چکا دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، وہ مجھ سے روٹیاں لے کر جاتی رہی۔
میں اس کو اپنے مالک سے چھپا کر مفت میں روٹیاں دیتا رہا، لیکن مجھے دل ہی دل میں محسوس ہونے لگا کہ میں یہ سب اس کے جسم کے لالچ میں کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے عمر میں تو بڑی تھی، لیکن اس کے حسن نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ لہٰذا ایک دن میں نے مجبور ہو کر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور اس سے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو، میں جب تک اس تندور پر کام کرتا رہوں گا تمہیں مفت میں روٹیاں ملتی رہیں گی۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو وہ رونے لگی اور پھر کہا، کل میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ کل شام کو جب آئی تو اس کے چہرے سے ہی مجھے پتہ چل گیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم چند دن صبر کرو، میں تمہیں مقررہ وقت پر ایک جگہ لے جاؤں گی، تم اپنی خواہش پوری کر لینا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس عورت نے شام کے وقت مجھے کہا کہ آج رات عشاء کی اذان کے بعد میں تمہارے تندور پر آؤں گی اور تمہیں لے جاؤں گی۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے وقت سے پہلے تندور بند کر دیا اور اس عورت کی انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ وقت آنے پر وہ عورت آ گئی اور مجھے وہاں سے لے کر چل پڑی۔ اب میں دل ہی دل میں خوش تھا، جا رہا تھا کہ اب اتنے عرصے کے بعد میری خواہش پوری ہونے والی ہے، لیکن میری اس خواہش کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ عورت مجھے چلتے چلتے ایک جھونپڑی میں لے گئی۔ جب میں اس جھونپڑی میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت ایک بستر پر لیٹا ہوا جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے۔ اس کی ایک ٹانگ کسی حادثے کی وجہ سے کٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو 2 سال کا ایک بچہ ایک چھوٹے سے جھولے میں رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ کیا میں اس جگہ پر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ یہاں تمہارا شوہر موجود ہے۔ تو اس عورت نے کہا، یہاں یہ مردہ ہیں، ان میں سے ایک میرا شوہر ہے جس کی نہ ہی زندگی ہے اور نہ ہی موت ہے۔ یہ موت سے بدتر زندگی جی رہا ہے، نہ خود ہل سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے۔ اب اگر میں اس کے سامنے میں تیری خواہش پوری بھی کر دوں تو یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری طرف میرا ایک بیٹا ہے جو میرے مستقبل کا سہارا ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ماں کسی آدمی کے آگے اپنا جسم بچھا رہی ہے۔ لہذا تم آؤ، میں بستر پر جا رہی ہوں، میں دیا بجھا دوں گی، تم اپنی خواہش پوری کر کے دیا جلائے بغیر وہاں سے چلے جانا۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو میں اس کی باتوں سے میرے دل کو جا لگی اور میں سوچنے لگا کہ اے میرے مالک، میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک مجبور عورت کے جسم سے میں ایک مجبور عورت سے کتنا ناجائز کام کرانے جا رہا تھا۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں وہاں سے اسی وقت الٹے قدموں دوڑا اور اس عورت کی آواز دینے کے باوجود میں وہاں سے اتنا دوڑا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس گھر کو کتنا پیچھے چھوڑ آیا۔ اور آ کر میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور کہا، کبھی زندگی میں کسی نامحرم عورت کی طرف بری نظر سے اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اور وہی ایک واقعہ تھا، وہی ایک وقت تھا کہ جب میں گناہ کرنے پر غالب تھا، اس عورت نے میرے آگے اپنا جسم بچھا دیا تھا۔ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ جب یہ بات وزیر نے کہی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، بے شک ہمارے اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم گناہ کرنے پر طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم گناہ نہیں کرتے تو تمہیں اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے مطابق تم جنتی ہو، اور تم نے یہ شرط کہہ کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی کہ اگر میں جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق۔ لہٰذا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، لہٰذا تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ بات سنائی تو تمام علماء اور قاضی صاحب اور وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور کہا، بے شک سلطان معظم، اس نوجوان کی طلاق نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنے عقل مندی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق اس نوجوان وزیر کا گھر بچا لیا۔